بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ایک بات پتہ چلی کل، ایک خاتون نے مجھے بتایا والدین کے لیے دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے۔ جو والدین مر گئے انہیں کسی نے ایک حدیث سنائی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ حدیث درست ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال کہ جو والدین کے لیے دعائیں نہیں مانگتے، اپنے زندہ یا مرے ہوئے والدین، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو خاتون کے ماں اور والد دونوں والدین کا انتقال ہو چکا ہے، تو انہیں خیال ہوا کہ ہم تو لاپرواہی کر رہے ہیں، تو انہوں نے بہرحال استغفار بھی کی اور اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگی۔ 2 دن 3 دن گزرے ان کو اس طرح سے کہ انہوں نے دعائیں مانگی اپنے والدین کے لیے خاص طور پہ، اور اپنے لیے بھی مانگی۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا اپنی والدہ کو کہ ان کی والدہ ہیں اور وہ آئی ہیں بہت مسکراتی ہوئی، بہت خوش اور پھولوں کے ہار ہیں ان کے پاس، اور وہ اس کو خاتون کو پہنا رہی ہیں کہ تم نے ہمارے لیے دعا مانگی تھی تو یہ تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے کہ میری بندی کو جاؤ، وہ میری پسندیدہ بندی ہے۔ والدین کے لیے جو دعائیں مانگے وہ پسندیدہ بندہ اور پسندیدہ بندی ہوتے ہیں، اس کو جا کے یہ ہار پہناؤ۔ اور وہ کہتی ہیں وہ میری والدہ مجھے ہار پہنا رہی تھی، اتنے سارے تھے کہ میں لد گئی اس میں، اور بہت خوبصورت پھول اس کے ہار۔ بس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی یہ کمی رہی کہ میں اپنے والدین کی باقاعدگی کے ساتھ جس طرح دعا مانگنی چاہیے توجہ کے ساتھ، اس طرح میں بھی نہیں مانگ سکا۔ لیکن بہرحال کچھ تو ہے کہ انہوں نے پھر خواب میں دیکھا والدہ صاحبہ کو اپنی اس طرح سے۔ تو مانگیے والدین کے لیے، اگر ہیں زندہ تو پھر ان کی خدمت بھی کیجیے اور ان کا حق ادا کیجیے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو بھی ان کا حق ادا کیجیے، دعائیں مانگیے، بھوکے کو کھانا کھلائیے، کثرت سے استغفار کیجیے ان کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں یہ سارے کام کرنے کے بعد اپنے کو ایک ایسی زندگی میں لے کے جائیے کہ آپ کے والدین کے لیے آپ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہیں والدین کو دکھ دیں، قبر میں بھی ان کے دکھوں کا سبب نہ بنیں۔ کم از کم اتنا کیجیے، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جو بچے پیچھے ہیں دنیا میں اور ان کے عمل نیک ہیں، وہ صالح بچے ہیں، ان کے اعمال صالح ہیں، تو وہ ماں باپ کے لیے رحمت بن جاتے ہیں قبر میں، اور جن کے بچے دوسری طرح کے ہیں تو وہ اپنے والدین کے لیے عذاب بنتے ہیں قبر میں۔ یعنی اولاد وہ حرکتیں کرتی ہے، وہ عمل کرتی ہے کہ والدین کو قبر میں بھی بے سکونی رہتی ہے، بچوں کی طرف سے پریشانیاں ہی آ رہی ہوتی ہیں۔ اس سے بچائیں اپنے کو، اس لیے کہ کل ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، تو اس کو یاد کریں، اپنی قبر کو، اپنے معاملات کو، اور ابھی تیاری کریں اپنی قبر کی کہ کل ہم جائیں گے تو آج ہمارا عمل کیسے ہو کہ کل ہم بھی چاہیں کہ ہماری بھی قبر میں کوئی لائٹ جلا جائے، ہماری قبر بھی ذرا وسیع ہو جائے، ہماری قبر کے اندر بھی کوئی ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا ہو، خوشبوئیں ہوں۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن عمل سے ممکن ہے۔ اور آج فکر کریں اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی، ان کو شرمندہ نہ کریں قبر میں، ان کو تکلیفوں کا سبب نہ بنیں قبر کے اندر کہ وہ قبر میں ہیں اور ہمارے عمل کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ سبب بنا دے گا آپ کے لیے بھی۔ بس
اس کو یاد رکھیں، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین یا رب العالمین، آمین۔